السلام علیکم۔ جب ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، سخت بیمار ہوتا ہے، تو ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے۔ یہ ہمارا مریض بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، اور کوئی بالکل فائدہ نہیں ہو رہا، تو کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیے۔ تو اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا مریض کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ ہم یہی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارا مریض کو کیسے بھی کر کے، کتنا بھی بڑا سے بڑا، کتنا بھی بڑا پیسہ خرچ ہو جائے، لیکن ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے۔ لیکن ہم دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم دین کے معاملے میں جو ہمارا امام ہوتا ہے، خالی حافظ ہوتا ہے، خالی قاری ہوتا ہے، نہ تو اس سے عالم ہوتا ہے، نہ مفتی ہوتا ہے، نہ محدث ہوتا ہے، اس سے دین کی پوری سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ بھی آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ بتا کر کے اپنے فرقہ اور اپنے مسلک کی بات بتاتا ہے۔ مطلب اللہ اور ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم نے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے کہ اپنے فرقے کی بات بتا رہے ہیں، دیوبندی اپنے فرقے کی بات بتا رہے ہیں، اور وہ کیا نام ہے، بریلوی اپنے فرقے کی بات بتا رہے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ اس کی بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ اور ہم کیوں تحقیق نہیں کر رہے ہیں؟ ہم خالی وہیں تک کیوں سیمت ہیں؟ اور ہم لوگوں میں اتنا تعصب ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی سچی بات کوئی بتاتا ہے تو ہم اس کو بلاک ہی کر دیتے ہیں، ہم اس کو بالکل کاٹ ہی دیتے ہیں کہ شاید یہ مطلب جو ہے ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ جبکہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کیا ہے۔ ہمیں کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کا جو بھی منہ سے نکلا ہے، چاہے غصے میں نکلا ہے پیارے نبی کے، یا ہنسی مذاق میں نکلا ہے، لیکن سچی پیارے نبی نے خود کہا ہے، میں نے اگر کبھی غصے میں بولا ہے یا پیار سے بولا ہے تو ہمیشہ سچی بولا ہے۔ کبھی بھی میں نے میرے منہ سے کبھی بھی غلط بات نہیں نکلی ہے۔ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی، امام سے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے صحابی، مطلب وہ بھی بھائی آپ کے اس میں تھے، لیکن اس میں سے ان سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پیغمبر کی ایسے ہوتے ہیں کہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے یہاں پیغمبر کی بات نہ بتا کر کے اپنے مسلک کی بات بتاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی بات بتاتے ہیں، اور تحقیق اور ان کو صحیح بات بتاؤ، صحیح حدیثیں بتاؤ، تو وہ مطلب جو ہے دوسرے کو مطلب جو راستے کاٹے جاتے ہیں۔ مطلب وہ آپ کو دیکھ کر کے سلام بھی نہیں کریں گے، آپ کو دیکھ کر کے راستہ کاٹ جائیں گے کہ شاید یہ ہمارا دشمن ہے۔ جبکہ جتنے بھی اہل حدیث علماء ہیں وہ سب دیوبندی تھے، انہوں نے تحقیق کری کہ مطلب جو ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈالی، تو انہوں نے تحقیق کری کہ بھائی صحیح حدیثیں کیا ہیں، صحیح معلومات کیا ہے، کہ ہم مطلب یہ چیز بتا رہے ہیں لوگوں کو اور ہم خود بھی کر رہے ہیں، تو مطلب اس میں کچھ نہ کہیں تو گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں تو جھول ہے۔ تو انہوں نے صحیح تحقیق کری، صحیح حدیثیں پڑھی، صحیح حدیثوں کا مطالعہ کرا، کون سی حدیث کس بارے میں زیادہ ہے، تو ان کو صحیح بات پتہ لگی۔ تو اب لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ان کو صحیح بات بتا رہے ہیں تو وہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو، لیکن وہ اپنے مسلک پہ اٹکے ہوئے ہیں، اپنے مسلک پہ اور اپنے کیا نام ہے فرقے پہ اٹکے ہوئے ہیں، تعصب کی وجہ سے۔ یہ مشرک تھے تو ان کے اندر کیا تھا؟ تعصب ہی تھا۔ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہاں کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور مطلب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، مطلب دین ابراہیم کی بات کہتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام تھا، وہ اس چیز سے بالکل بری تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو کئی بار سمجھایا، اور آخرکار باپ نے اپنے گھر سے ہی نکال دیے، اور انہوں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کری۔ تو وہ پہلے مسلمان مطلب اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھے، اور ہم درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، کتنا بڑا مقام تھا۔ آپ اللہ کے دوست تھے اپنے، اور ان کے ماننے والے کیا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے تحقیق کرو۔ مطلب مقلد ٹھیک ہے، لیکن آپ مقلد تو مطلب جو ہے غلط چیزوں کا مقلد کیوں بننا ہے؟ آپ صحیح چیزوں کا مقلد کیوں نہیں بننا ہے آپ؟ اور تحقیق، دو چیزیں ہیں، مقلد اور تحقیق، غیر مقلد نہیں، تحقیق۔ بھائی تحقیق کرو، صحیح حدیث کون سی ہے، صحیح بات کون سی ہے، صحیح حدیثیں کون سی ہیں۔ آپ من گھڑنت حدیثیں سنا رہے ہو، آپ ضعیف حدیثیں سنا رہے ہو جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ ان کو سنا کے اور قوم کو گمراہ کر رہے ہو، اور وہی حدیثیں سنا رہے ہو جن کا تعلق آپ کے کھانے پینے سے اور آپ کو صحیح حدیثوں کی طرف نہیں لا رہے ہو، اور آپ الٹا یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤں گے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی لعنت ہے، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤں گے۔
کتنی بڑی بات ہے. اور یوروپ اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ لوگ اس وقت ایمان لا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ چیز نہیں ہے. اور سب سے زیادہ مرتد کون ہو رہے ہیں؟ یہاں پر ہو رہے ہیں انڈیا میں، جبکہ سب سے زیادہ عالم مفتی اور محدث انڈیا کے اندر ہے. اور باہر سب سے زیادہ کیا نام ہے لوگ ایمان لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی وہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کی بات بتاتے ہیں سیدھے. وہاں کوئی بیچ میں وہ نہیں ہے کہ امام ہے فلانا ہے، یہ کچھ نہیں، سیدھے اللہ اور رسول کی بات بتاتے ہیں. اور بنا پیسے کے خدمت کرتے ہیں. مسجد میں بیٹھ جائیں گے اور لوگ بار جو آتے ہیں ان کے غیروں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ آئیے، قرآن کے بارے میں پوچھیے اور نبی کے بارے میں پوچھیے، کسی چیز کے بارے میں پوچھیے، دین کے بارے میں، کسی بھی دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی پوچھیے، بتائیں گے آپ کو بنا پیسے کے، بنا کچھ کے. یہاں تو آپ مطلب جو بات ہی نہیں کرتا، یہاں تو آپ کی ٹونڈیں نکلے جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول سے دور کر رہے ہیں. اپنی ہاتھ کی کتابیں رکھے ہوئے فجر میں اور عصر میں سنا رہے ہیں اور کوئی شرم نہیں ہے. اور آپ ان کو صحیح بات بتا دو، قرآن کی بات بتا دو، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. قرآن کا انکار کر دیں گے، صحیح حدیثوں کا انکار کر دیں گے. تو کتنی بڑی گمراہی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے. صرف 2% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اپنے فرقے میں اٹکا کر کے اور اپنے مطلب کی حدیثیں سنا کر کے، جس سے ہمارے قورمہ بریانی چلتے رہے بس خالی. اس لیے ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے کہ تحقیق کریں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا اور اللہ کا کیا فرمانا ہے. ہمیں کسی کے امام کی کسی کی نہیں سننی، ہمیں اپنے نبی کی سننی. اور اس چکر میں بہت سے بلاک کر دیتے ہیں. اگر ان کو صحیح بات بتاؤ تو وہ بلاک کر دیتے ہیں. مطلب ان کے اندر حسد اور اتنے مطلب جو ہے وہ بھر ہوئی ہے، گرمی بھر ہوئی ہے، وہ بلاک ہی کر دیتے ہیں. وہ صحیح بات سننا نہیں چاہتے، صحیح حدیثیں سننا نہیں چاہتے، قرآن کی باتیں سننا نہیں چاہتے. وہ مطلب اتنا کیا مطلب ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے فرقے سے اٹکے ہوئے ہیں. اپنے فرقوں کی ان کی بڑائی کرے جاؤ، ان کے فرقے کی، ان کے مسلک کی بڑائی کرے جاؤ کہ ہمارا فرقہ یوں ہے، کہ ہمارا فرقہ یوں ہے. ارے فرقہ ہمیں نبی کی فالو کرنا ہے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرنا ہے، یا امام مالک کو فالو نہیں کرنا ہے، یا امام شافعی کو فالو نہیں کرنا ہے، یا امام ابن حنبل کو فالو نہیں کرنا. ہمیں اپنے نبی کو فالو کرنا ہے. کیا نبی کی صحیح حدیث ہے اپنے. اور امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. 350 سال بعد فقہ لکھی گئی ہے اور 550 سال بعد ہدایت لکھی گئی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں اور ان کے جو شاگرد ہیں امام محمد اور امام یوسف 70% حدیثوں میں اختلاف ہے، کیونکہ اس وقت یہ رافضی اور خارجیوں کا جو دور چل رہا تھا تو لاکھوں حدیثیں مارکیٹ میں آ گئی تھیں. آپ جب ان کے شاگرد کہتے تھے یہ حدیث تو ایسے ہے، کہنے لگے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، جو حدیث صحیح ہے وہ مان لینا. ان کے امام خود کہتے تھے کہ جو حدیث تو صحیح لگ رہی ہے وہ ماننا، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس کے بعد میں محدث پیدا ہوا. محدثوں نے بہت باریکی سے جانچ کری ہے، جا کر کے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرائے تب حدیثیں حاصل کری ہیں کہ صحیح حدیث کیا ہے. اور مارکیٹ کے اندر ہزاروں لاکھوں حدیثیں آ گئے، وہ حدیثیں ہم لوگ سناتے ہیں، الٹی سیدھی حدیثیں، وہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور جو صحیح حدیثیں ہیں جس سے اللہ کا ڈر بیٹھے، اللہ کا خوف بیٹھے، وہ ہم باتیں نہیں بتاتے ہیں. اور قرآن کو کہتے ہیں قرآن پڑھو گے گمراہ. اور مطلب ایمان والا قرآن پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، اور غیر ایمان والا قرآن پڑھ کے ایمان لا رہے ہیں. یوروپ امریکہ کے اندر لاکھوں لوگ ایمان لا رہے ہیں قرآن پڑھ کے، اور ایمان والا گمراہ ہو جائے گا. مطلب کتنے افسوس کی بات ہے. ایمان والا گمراہ ہو جائے گا اور غیر ایمان والے ایمان لا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ چیز یہاں پھیلائی ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں. اسی لیے یہاں پر 5% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. مطلب نمازیوں کی دین سے دور ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہم نے قرآن سے دور کر دیا. اور قرآن کو کہتے ہیں قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جائیں گے. تاکہ میری بریانی قورمہ بنا رہے، اپنے حلوہ پوری سب بنا رہے ہیں، ٹونڈے نکل رہے ہیں. ہمارے نبی تو پیٹ سے پتھر باندھے گھوم رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں. بھائی تم بھی تو کوئی سنت ادا کرو. اہل علم علماء سے میرے مخاطب ہوں، کیا نام ہے، عالم مفتی ہوں، تو تم بھی تو سنت ادا کرو. اپنے پیٹ سے پتھر باندھیں، پتھر کھائیں. تم بھی تو کچھ کھا کے دکھاؤ اپنے. تم تو خالی مطلب کیا اپنے مطلب کی بات کرتے ہو، جو میں نے تقریر کر دی ہو گیا تمہارا پھٹ پورا. ارے نکل کے آؤ میدان کے اندر، لوگوں کو بتاؤ صحیح حدیثیں، قرآن پڑھ کے بتاؤ اپنے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم لوگوں کو.